بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ آج دنیا میں بڑی تہلکہ خیز خبر جو ڈونلڈ ٹرمپ پر حملہ اور اس میں بال بچ کے، اور اس کے بعد جو واقعات ہوئے، عمران خان نے بھی جس طرح مکہ لہرایا، ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی لہرایا۔ اور اس کے علاوہ عمران خان کا جو ٹرائل ہے، نیا جج کون ہوگا، رات کو ڈیالہ کے باہر جمع غفیر اکٹھا ہوا، خوف پھیل گیا۔ شہباز شریف کو آؤٹ کر کے مائنس کھیل کیا کھیلا جا رہا ہے۔ اور صنم جاوید آج چھٹی والے دن بھی عدالت میں۔ نیب چیئرمین کا جو معاملہ ہے اس کا مرکزی کردار کون نکلا۔ حسن نثار بھی ملک چھوڑنے لگے ہیں۔ پرویز خٹک کے خلاف کے پی میں ہزاروں لوگ بھی نکل آئے۔ بلوچستان میں مظاہرین ہیں، شیلنگ حالات وہاں بھی کشیدہ ہے۔ اور لیکن مدت ملازمت توسیع پر نئی گیم کیا ہو رہی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا لیکن معاملہ بڑا ہے۔ الیکشن میں قاتلانہ حملہ، مہم میں قاتلانہ حملہ، اور اس میں جو سب سے بڑی زبردست پاکستان کی طرف سے میمز جو بنائی جا رہی ہیں، ایک فضا بنی ہے پاکستان میں۔ یہ بڑا اہم معاملہ ہے، اس کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے۔ ایک تو اس میں ظاہر ہے مذاق کا تناظر اپنی جگہ، بس جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں وہ پہلے تو شوٹر جس طرح ملزم نوید نے دیے تھے بیانات کے، خان کو وہ میوزک بج رہا تھا، یہاں لوگوں نے کہا چرچ کے سامنے ڈونلڈ ٹرمپ پتہ نہیں تقریر کر رہا تھا، مذاہب کی بے حرمتی کر رہا تھا، اس وجہ سے انہوں نے کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے سیکرٹ سروس کا شکریہ ادا کیا، خان نے ایف آئی آر کٹوائی۔ یہ یاد رکھیے گا ذہن میں۔ نون لیگ کے رہنما اور صحافیوں کے بیانات اس وقت کے خان کے بارے میں دیکھیں کیا کہتے تھے جاوید چودھری صاحب، وہ آج ڈونلڈ ٹرمپ پہ اگر اسٹیٹمنٹ دیتے تو وہ یہی کہتے یہ نقلی بندوق سے پتہ نہیں فائر ہوا ہے۔ احسن اقبال جس پہ خود کیا ہوا حملہ کو، وہ کہے گا انتہا پسند سیاست ڈونلڈ ٹرمپ کرتا ہے اس لیے ہوا۔ یہ طلعت حسین، منیب فاروق، یہ جو غریدہ فاروقی صاحبہ، یہ سارے کہیں گے ڈونلڈ ٹرمپ نے خود کرایا حملہ تاکہ اس الیکشن میں فائدہ ہو۔ میں آپ کو بتا سکتا ہوں گارنٹی یہ، آپ اسٹیٹمنٹ پڑھ لیجیے گا ان کی۔ یہ کہیں گے جی وہ پتہ نہیں وہ عمر چیمہ کہے گا اس کی بیوی شاپنگ کرتے ہوئے لڑی کسی سے، وہ ہوا۔ عرفان صدیقی، منیب اور راوی چین والے بھائی، وہ کہیں گے ہم مذمت کرتے ہیں لیکن میاں نواز شریف پر اڈیالہ جیل میں کیڑے مکوڑے کاٹتے رہے، جیسے مریم نواز کو کیڑوں نے کھایا، تو کسی نے مذمت نہیں کی، ہم بھی اس طرح کی مذمت نہیں کرتے۔ اب ہمارے اداروں کی طرف سے بھی اسٹیٹمنٹ آ سکتی ہے، اسٹاک ایکسچینج گر رہی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، معیشت اوپر ہو رہی ہے، سیاسی رہنماؤں پر حملے، مطلب یہ اس طرح کے بیانات ضرور آئیں گے، آپ دیکھیں گے۔ وہاں پہ خفیہ ادارے ایک تو وہ جو فلموں میں دکھاتے ہیں وہ والے اس طرح کے نہیں نکلے، وہ آپ کے سامنے دیکھ لیں سیکرٹ سروس کے حالات۔ وہاں پہ بھی جج تانیہ چتکان صاحبہ، قاضی فائز کی پارٹ 2، اور انہوں نے بھی شاید کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ دے دینی ہے کہ یہ گولی کس نے چلائی، اگر ڈونلڈ ٹرمپ کو پتہ تھا گولیاں چلیں گی تو وہاں گئے کیوں تھے، ان کا کام کیا بنتا تھا۔ اور مریم نواز صاحبہ کے لیے ٹک ٹاک کا یہاں سے آئیڈیا بھی بن سکتا ہے۔ یہ موقع جو عمران خان اور ڈونلڈ ٹرمپ والا جو بڑا مشہور ہو گیا پوری دنیا میں اب، کیونکہ ہر امریکی کی تصویر پہ، اب پاکستانی امریکی کی تصویر میں یہی نظر آ رہا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کا موقع اور عمران خان کا۔ یہ دو وہ رہنما ہیں، عمران خان اور ڈونلڈ ٹرمپ، جنہوں نے تاریخی مقبولیت حاصل کی، اور تاریخی مخالفت بھی۔ امریکہ کے کسی رہنما کی اتنی مخالفت نہیں ہوئی جتنی ڈونلڈ ٹرمپ کی۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کے حالات دیکھیں اب، اس کے حالات ٹھیک ہوتے جا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ اس پہ بین لگا ہوا تھا، فیس بک، ٹویٹر، تمام اداروں نے پابندیاں بھی اٹھا لیں، سپریم کورٹ نے الیکشن کی اجازت بھی دے دی، اوپر جو کیسز بنے ہیں وہ بھی ایک ایک ختم ہو رہے ہیں، صدارتی استثنا بھی مل گیا۔ سب سے بڑھ کر انتخابی معاملے میں ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت تقریباً واضح انداز میں برتری سے آگے جا رہا ہے۔ تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حالات اس طرف ٹھیک ہو رہے ہیں۔ اب امریکہ میں وہ پینسلوینیا میں اپنی ایک ریلی کے لیے، انتخابی مہم میں خطاب کے لیے جاتا ہے، ایک شوٹر وہاں قریبی چھت پہ چڑھا ہوا، اور بالکل اپنی تقریر کے مڈل میں تھا کہ اس کے کان کے پاس اس نے پھر ابھی ایک ٹویٹ بھی کی، ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ٹویٹ آئی۔ اچھا، وہاں کراؤڈ میں اس کے جو حمایتی ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کے جو فینز ہیں، وہ وہاں موجود تھے، اس میں سے اس نے شوٹر پہ حملہ کیا، شوٹر کو پھڑکایا، اور پھر انہوں نے اس بندے کو، اس کے حمایتی کو اڑا دیا۔ زخمی کان تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا یہاں پہ، وہ نیچے اس کو وہ، لیکن اس نے مکہ جو بلند کیا، وہ مکہ ہاتھ بلند کرنے والا موقع، میں اس کی طرف بتاتا ہوں ہوا کیا، پوری گیم چینج کر گیا وہ موقع۔ یہ بالکل اچھا، یہ واقعہ سن کے آپ کو عمران خان کا وزیر آباد کا قاتلانہ حملہ یاد آیا ہوگا، مجھے پتہ ہے۔ خان کو 4 گولیاں وہاں لگی تھیں، خان بھی انتخابی مہم میں جا رہا تھا، خان کے ساتھ بالکل اسی طرح لائیو چل رہا تھا، تقریر مڈل میں تھی، ٹرک مڈل میں تھا راستے میں، خان گرا، خان کو اسپتال نہیں جانے دیا، شوکت خان لے، خان نے بھی مکہ لہرایا۔ اچھا، مماثلت خان اور ڈونلڈ ٹرمپ کی اب اتنی بڑھ چکی ہے کہ لوگ سوچتے ہیں انٹرنیشنل ڈیپ اسٹیٹ ایکٹرز یہ ڈونلڈ ٹرمپ اور عمران خان جیسے رہنماؤں کو راستے سے کیوں ہٹانا چاہتے ہیں۔ آخر وجہ کیا؟ ڈونلڈ ٹرمپ پہ بھی 6 جنوری کیپٹل ہل کا معاملہ بنایا، غداری کا معاملہ، عمران خان پہ بھی 9 مئی جلاؤ گھراؤ کے وہ معاملات، مقدمات ابھی کل آپ نے دیکھ لیے۔ خان پر بھی 200 کیسز، ڈونلڈ ٹرمپ پر بھی 97 کے قریب کیسز بنے ہوئے۔ اچھا، عمران خان پر بھی دیکھیں عدت جیسا گھٹیا کیس بنا، وہاں ڈونلڈ ٹرمپ پر بھی اسی طرح کے انہوں نے کیس گھٹیا بنانے کی کوشش کی۔ خان کی سیاسی زندگی اور وہاں ڈیپ اسٹیٹ ایکٹرز جو کر رہے ہیں وہ یہاں پہ بھی وہی واردات۔ امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ، بلکہ دنیا کی اسٹیبلشمنٹ کے جو طاقتور لوگ ہیں، یہ آپ کو کووڈ کے دنوں میں نظر آئے ہوں گے، ان کے کردار، اصل کردار جو کووڈ کے دنوں میں جو ہوتا رہا وہ اب سب جانتے ہیں، بس میں نہیں جاتا ڈیٹیل میں۔ ریاست کے اندر ایک اور ریاست جس کا دھندا، اصل دھندا
تقسیم کرو دنیا کو، جنگ کرو، اپنا اسلحہ بیچو، ان کی لڑائی کراؤ، چاہے فرقوں کی کراؤ، چاہے مسالک کی کراؤ، چاہے ممالک کی کراؤ۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ اور عمران خان دونوں کی اب تاریخ اٹھا کے دیکھیں، دونوں ان جنگوں کے شدید مخالف۔ خان نے افغانستان میں انخلا میں امریکہ کو سب سے پہلے کہا میں مدد کروں گا یہاں سے تمہاری نکلنے میں، اور وہ انخلا ہوا، تاریخی انخلا 20 سال کے بعد۔ خان نے اپنے ملک میں ڈرون حملے نہیں ہونے دیے۔ اس نے سعودی عرب اور ایران کا تاریخی تنازع، اس کی صلح کی بات سب سے پہلے کی۔ سعودی عرب کی یمن حملے پر خان نے کہا ہم اس کا حصہ نہیں بن سکتے، اور سب سے بڑھ کر روس اور یوکرین کی لڑائی میں عمران خان نے کہا ہم کسی صورت میں پارٹی نہیں بنیں گے، ہم دونوں کے ساتھ ہم مذاکرات کروانا چاہتے ہیں، ورنہ ہمارا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں، ہم کسی کیمپ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اور پھر روس جا کے تیل اور گندم کا سودا پیوٹن کے ساتھ کیا عین اسی وقت جب حملہ ہوا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی اب تاریخ اٹھا کے دیکھیں، الیکشن کمپین میں اس نے وعدہ کیا کہ یوکرین کی یہ جو لڑائی چل رہی ہے ختم کرواؤں گا پیوٹن کے ساتھ مل کر، اور پیوٹن نے بھی فوراً آگے سے یس کر دی۔ فلسطین کے معاملے پر دیکھیں، ابھی آپ کو ایک بہت بڑی دیکھی ہوگی آپ نے ویڈیو، کہ اب جہاں دنیا بھر میں سب سے بڑے لوگ چاہتے ہیں کہ جنگ ختم ہو، نہیں کروا سکے، اب خبیب ایک سپورٹس کا بہت بڑا مسلمان کھلاڑی ملتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے اور وعدہ لیتا ہے کہ آپ کیا کرو گے اقتدار میں آ کے، اس نے کہا میں جنگ رکوا دوں۔ اب دیکھیں پوری دنیا ایک طرف لگی ہے جنگ نہیں رکوا سکتی، اور ڈونلڈ ٹرمپ وہ بندہ ہے جو اس میں سب سے بڑا کام کر سکتا ہے، یہ جنگ رکوا سکتا ہے، بے گناہ لوگوں کو مرنے سے بچا سکتا ہے۔ اسی نے عرب دنیا اور اسرائیل کے درمیان ابراہم اکارڈ معاہدہ کروا کے ان کو عرب اور اسرائیل کو جوڑا تھا، وہ ان کی اپنی ایک الگ گیم ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ کروایا تھا۔ لیکن یہ جنگوں کا مخالف ہے، یہ جانتا ہے، یہ مانیں گے کہ جنگ نہیں چاہتا، تجارت چاہتا ہے اور ملک کی معیشت چلانا چاہتا ہے۔ اس کی ہسٹری اب بائیڈن کی اب اٹھا کے دیکھیں، ساری کی ساری، یہ نائب سیکٹری تھا، سیکٹری اسٹیٹ تھا، عرب دنیا میں شام، عراق، فلسطین، مصر، پاکستان، یہ ڈرون حملے، یہ جتنی افغانستان سے آپ کو غدر نظر آتی ہے یہ بائیڈن کے زمانے میں ہوتی ہے۔ حقیقت میں اسے جنگوں کا شوقین کہا جاتا ہے بائیڈن کو، اور حالات اب ان کے اتنے ٹائٹ ہو گیا کہ یوکرین کے صدر اور روس کے صدر میں اس کو فرق سمجھ نہیں ہے، دماغی حالت یہاں تک پہنچ گئی، بے گناہ لوگ مرتے ہیں جنگوں میں۔ اور رجیم چینج پاکستان میں جو ہوا وہ بھی بائیڈن ایڈمنسٹریشن پر ہی الزام لگا، یہ سائفر کا معاملہ جو تھا جس پہ عمران خان آج بھی قائم ہے۔ یہ پاکستان میں رجیم چینج آپریشن، جنرل باجوہ جو حکومت گرائی خان کی، یہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو جنرل باجوہ نے ساری واردات کی تھی کہ عمران خان امریکہ کا مخالف ہے، امریکہ کے ساتھ جائے، اس نے سارے ایک لابنگ کی ساری، اور اس کے بعد دیکھ لیں پھر یوکرین کو اسلحے کی سپلائی ہوتی رہی، فلسطین کے معاملے پر پاکستان کی خاموشی اختیار ہوئی، ہر وہ کام ہوا جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی مدد تھی وہ کروانا چاہتے تھے۔ اب معاملہ اس وقت جو ڈونلڈ ٹرمپ کا حملہ آپ کو پتہ ہے، اس میں اب ڈونلڈ ٹرمپ ناقابل تسخیر ہو چکا ہے۔ امریکہ کی تاریخ میں کبھی بھی عورت کو یا نوجوان کو یا کسی کو بوڑھے کو ووٹ نہیں لوگ دیتے، کمزور سمجھتے ہیں۔ امریکہ کا صدر طاقتور مضبوط شخص ہونا چاہیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ خون میں لت پت تھا، لیکن آج اس نے مکہ لہرا کے ووٹرز کی طرف اشارہ کیا جب وہ اس کو خفیہ ادارے والے لے کے جا رہے تھے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ میں اپنے آپ کو ناقابل تسخیر کیا۔ یہی مکہ عمران خان کا نظر آیا تھا آپ کو، جو تحریک انصاف کا حوصلہ بنا گیا۔ یہ مکہ آپ کو پتہ ہے، چاہے وہ لیاقت علی خان کا ہو، یہ یاد رہتا ہے، تاریخ بنتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن ویسے ہی جیت رہا تھا، اب گارنٹی ہے اس کی۔ اب پوری دنیا میں جو تشویش ہے لوگوں کو کہ یہ بڑا ہوا، غلط ہوا، بائیڈن نے بھی مذمت کی، باقی لوگوں نے بھی مذمت کی، سیکرٹ سروس کے پول بھی کھل کے گئی، یہ جو فلموں میں دکھاتے ہیں، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یہ وہ والی نہیں ہوتی، دیکھ لیں حالات ان کے، یہ پنجاب پولیس ہی سمجھ لیں، وہاں پہ بڑے دعوے کرتے رہتے ہیں انہوں، ہم یہ کر دیں گے وہ کر، اچھا وہاں انہیں حالانکہ مزے کے پرسرار ایکٹیویٹیز کا لوگوں نے بتایا بھی کہ یہاں کچھ ہو رہا ہے، انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی، اور پھر یہ ABC کی خبر ہے، میری نہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو بڑا سیکرٹ سروس نے اس نے شکریہ ادا کیا کہ اس نے کہ جس طرح عمران خان کو گولیوں کے بعد یہ اسپتال نہیں جانے دے رہے تھے، آپ کو یاد ہوگا، بڑی مشکل سے لے گئے وہاں شوکت خانم۔ اب یہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اس طرح کے اور بھی مزید بیانات آئیں گے، انکوائری ہوگی، لیکن کوئی ملزم نوید نہیں سامنے آئے گا، یہ یاد رکھیے گا۔ انہیں اصل میں جو چیز سمجھ نہیں آ رہی اس وقت، جو سہولت کار ہے کہ عزت جب اللہ دے تو اس کے ساتھ نہ پنگا لو۔ اشفاق احمد بھی کہتے ہیں کرکٹ میں، ایئن بوتھم، قاسم عمر اور سرفراز نواز، یہ تین بڑی مثالیں ہیں، تینوں اپنے ٹاپ پہ تھے، تینوں نے خان کی مخالفت کی، تینوں کو انجام دیکھ لیں۔ نواز شریف 40 سال پنجاب میں، پورے پاکستان میں حکومت کر کے ذاتی نشست حاصل کرنے کی پوزیشن میں نہیں۔ قاضی فائز بڑا بریلینٹ مائنڈ ہے، آپ کو پتہ ہے عدالتوں میں آج بدترین ججز میں ان کا نام آ گیا۔ خان کی مخالفت میں یہ اس نہج تک نہ پہنچ جائیں یہ لوگ، کیونکہ اللہ نے اسے عزت دی ہوئی ہے۔ آج بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی حالت دیکھ لیں، کیا بائیڈن کیا حرکتیں کیا کر رہا ہے، کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا کون سے دماغی حالت۔ مودی کا حال دیکھ لیں آپ، بیساکھیوں پہ وزیر اعظم بنا ہے اور یہ بادشاہ بننے جا رہا تھا ہندوستان کا۔ تو اللہ جب کسی کو عزت دے تو اسے ذلت دینے کی کوشش، اللہ کو خان کی کوئی پسند آ گئی ایسی ادا کہ اس کی مخالفین کا انجام برا ہوتا ہے۔ ابھی اب نیب کے چیئرمین نذیر بٹ کا حال دیکھیے گا، یہ دیکھیں منی لانڈرنگ میں 16 کیسز ناقابل تردید شوائد کے، نواز شریف، زرداری، مریم نواز، ان سب پہ
ایسے شواہد موجود ہیں جو عدالت میں جانے کی ضرورت نہیں، اتنے اسٹریٹ فارورڈ کیس بنے ہوئے ہیں. لیکن اس نے وہ سارے کیسز جس میں 16 ارب کا ایون فیلڈ کیس ہے، 8 ملین پاؤنڈ کا ہل میٹل کا ہے، 1 ارب جو ہے اس کی چودھری شوگر ملز ہیں ان کی اس میں، اور 1.4 ارب کی گاڑیاں ان کے پاس ٹوٹل ساری، حدیبیہ مل میں ہے، نیب میں، مطلب انہوں نے سارے وہ اوپن شٹ کیسز بند کیے اور خان پر وہ گھٹیا قسم کے کیسز شروع کیے. اب چونکہ معاملہ سارا مدت ملازمت توثیق ہے، سارا معاملہ تو اسی طرف جا رہا ہے. یہ جو نوٹیفیکیشن چل رہے ہیں، جو وارداتیں ہو رہی ہیں، دیکھیں ابھی جو مخصوص نشستوں کے بعد تحریک انصاف کے لوگوں کو اغوا کرنے کی واردات ہو رہی ہے، انہیں تحریک انصاف کے وہ لوگ چاہیے. ویسے تو تحریک انصاف کو چاہیے فل فور سپریم کورٹ کے سامنے دھرنا دے کے بیٹھ جائیں کہ ہمارے بندے اٹھا رہے ہیں. یہ بڑا اہم معاملہ ہے، اس کے لیے کوئی آئینی ترمیم ان کے لیے زندگی موت کا مسئلہ بنا. میں آپ کو بڑی اہم خبر دے رہا ہوں، نواز شریف دھمکیاں دے رہا ہے، شہباز شریف کو دھمکیاں دے رہا ہے کہ 2/3 اکثریت نہ ہوئی تو ہم نہیں کر سکیں گے، ہم میدان سے نکل جائیں گے. نواز شریف کی پریس کانفرنس کی تیاری کی جو باتیں ہو رہی ہیں وہ اسی لیے ہو رہی ہیں کہ وہ کہیں جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے نام کرتے کرتے ادھر نہ سیدھا ہو جائے کہ یہ بھی تھے. تو اس لیے انہیں ڈر لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے 41 ممبران کو جو بیان حلفی جمع کروانا تھا، آج دوسرا دن ہے، تو اب تک میرے خیال میں 23 لوگوں کے جمع ہو چکے ہیں. ابھی اس میں سے کوئی تقریباً 18 کے قریب لوگ رہتے ہیں شاید. ابھی ٹوٹل فگرز آتے ہیں کہ وہ ٹائم گزرا ہے جو صبح ہوئی ہے ابھی. تو بہت سارے معاملہ، اب یہ معاملہ 2/3 سے جڑا ہوا ہے. مدت ملازمت توسیع یاد رکھیں، اس ملک میں جتنی تباہی اور بربادی آپ کو نظر آتی ہے وہ صرف اپنی ملازمت بڑھانے کی. ہر دور میں یہی کام ہوتا رہا کہ جی توسیع کر دیں، ایسی توسیع کر دیں اور پہلے ہی کر دیں تاکہ عدالت چیلنج نہ کر سکے، وہ غیر آئینی اقدام نہ ہو سکے. پہلے ہی آپ ہمیں ایشو کر دیں لیٹر. ٹائم ابھی آیا نہیں. 2/3 اکثریت میں جوڑ توڑ اسی لیے کیا جاتا ہے، لیکن 16 مہینے پہلے توسیع کر کے انہوں نے اس جماعت نے اپنی سیاسی خودکشی تو نہیں کرنی. یہ کوشش کریں کہ کھینچ کے جتنا لے کے جائیں نون لیگ، جتنی لیٹ کر سکیں کریں. وہ کہتے نہیں ابھی کریں، آپ ابھی 15-16 مہینے پڑے ہوئے. انہیں خطرہ ہے عمران خان باہر آ کے یہ نوٹیفیکیشن کینسل کر دے گا، بلکہ وہ ہو سکتا ہے تعیناتی بھی کمیشن ہی بٹھا دے. اب ماضی میں دیکھیں تو مرزا اسلم بیگ کے وقت یہ ہوا تھا جب آصف نواز جنجوعہ صاحب جو خدیجہ شاہ کے نانا ہیں ان کے نوٹیفیکیشن کا معاملہ تھا، تو نواز شریف نے وہ مرزا اسلم بیگ کو توسیع نہیں دینا چاہتا تھا. اسے ڈر تھا کہ نہ دیا تو کہیں مجھے ہی نہ اڑا دے. تو نواز شریف سے اس کے حمایتیوں نے کہا کہ آپ نوٹیفیکیشن ابھی جاری کر دیں. تو اس نے 3 مہینے پہلے، شاید 3 مہینے تھے یا 6، مجھے ایگزیکٹ فگرز اس کی یاد نہیں ڈیٹس، اس نے لیکن بہت پہلے وہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. پھر جنرل باجوہ کے وقت بھی یہ معاملہ ہوا، اس سے پہلے بھی ہوا کہ نواز شریف فل فور جنرل آصف نواز جنجوعہ کے حق میں اس نے نوٹیفیکیشن جاری کیا، اور پھر اسی شام یقین کریں رونقیں ساری اسلم بے کے گھر سے ساری رونقیں ادھر شفٹ ہو گئی، ساری دنیا جنرل آصف نواز جنجوعہ کے گھر پہنچ گئی. تو اسی لیے پھر ان کے اختلافات بھی آگے بڑھے. اب آصف علی زرداری اور شہباز شریف کا معاملہ بھی یہی چل رہا ہے. زرداری کہہ رہا ہے میں کرواتا ہوں اور میری بلاول کو صرف وزیر اعظم بنائے، میں کرواتا ہوں آپ کا نوٹیفیکیشن. نون لیگ کہتی ہے نہیں ہم نہیں ہونے دیں گے. اب ادھر سے کیونکہ بلاول کو وزیر اعظم بنانا آصف علی زرداری کی زندگی کا مشن اور خواب ہے، یہ اس نے خود کہا ہوا ہے، اور یہ شہباز شریف کو مائنس کرنا چاہتا ہے. ابھی مریم کے ساتھ جو استقبال نہیں ہوا لاہور میں، اس میں ان کی اب کھٹپٹائی شروع ہوئی ہے، لیکن وہ اتنا بڑا معاملہ نہیں. لیکن بلاول کو وزیر اعظم بنانا، شہباز شریف کو مائنس کرنا، اس کے لیے آصف زرداری 4 ہاتھ آگے آ گئے. اس نے کہا میں نوٹیفیکیشن بھی جاری کروں گا، میں جو آپ کہیں گے وہ کروں گا، میں تحریک انصاف کے بندے بھی توڑ کے دوں گا. شہباز شریف کو سائڈ پہ کریں، ہم ان ہاؤس تبدیلی اندر ہی کریں اور بلاول کو موقع دیں. یہ پہلے پی ٹی آئی سے ہاتھ ملانے کو تیار تھا صرف بلاول کے مستقبل کے لیے. اسے لگتا ہے خان تو بزرگ ہے، اس کے بعد پارٹی میں گھس کے ہم بھی ہائی جیک کر لیں، لیکن خان انہیں خدا نخواستہ اپنے شیرو کے قریب سے نہیں گزرنے دیتا. اب یہ مدت ملازمت توسیع نہ ہوئی تو کیا ہوگا، یہ بہت بڑا اہم معاملہ ہے. اور دوسری طرف دیکھیں خوف اس قدر ہے کہ اڈیالہ کے باہر رات لوگ جب اکٹھے ہوئے کہ خان کو مطلب یہ جو فیصلہ تھا، انہیں اتنا خطرہ تھا، کل آپ کو یقین کریں کہ خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا فیصلے کے بعد کہ یہ نہ ہو لوگ اڈیالہ کی طرف چل پڑے خود دروازے کھول کے خان کو نکال لیں. لیکن تحریک انصاف پرامن انداز میں اپنے معاملات چلانا چاہتی ہے. انہیں نہیں ایسی کوئی بھی بنانا چاہتے سچویشن کو جماعت کو بین کر کے، انہیں پتہ ہے معاملات اب حل ہونے والے ہیں، وہ جیتنے والے ہیں. ابھی بلوچستان میں دیکھیں کتنے لوگ نکلے ہیں، کتنے انہوں نے شیلنگ ہو رہی، فائرنگ ہو رہی، حالات کشیدہ ہیں، کتنے عرصے سے بیچارے روز باہر آ رہے ہیں اپنے مسنگ پرسن کے لیے. لیکن کیا ٹھیک ہو رہے؟ نہیں ہو رہے حالات. یا تو پورے پاکستان میں دیکھیں نا کروڑوں لوگ نکلیں ایک دن کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے نکلیں، پھر تو معاملات ٹھیک ہے. لیکن اب وہ بیچارے ادھر نکلتے ہیں، کوئی خبر نہیں ہے بنتی، کوئی میڈیا نہیں دکھاتا، ان کو مار کے وہ دبا لیتے ہیں. جنہیں نکالنا ہوتا ہے وہ آپ لے کے اسلام آباد پہنچ چکے ہیں. وہ صنم جاوید کو دیکھ لیں، چھٹی کے دن انہوں نے کیس لگا دیا. اب تحریک انصاف کو اب صنم جاوید کی تکلیف کے لیے وہ ممبر پارلیمنٹ بھی کچھ شاید نامزد کرنے کی بات چیت چل رہی ہے کہ ایم پی ایم این اے یا ایم پی اے کا وہ دیں گے نام ان کا مخصوص نشستوں کے لیے. لیکن جو لوگ ابھی تک فارم اپنے جمع نہیں کروا سکے ان سے آپ فی الفور رابطہ کریں. اب ان کی سیکیورٹی بھی معاملہ، ایک تو 15 دن اس نے دے دی ہے سپریم کورٹ نے، بہت زیادہ، 2 دن چھٹی تھی. اب یہ ریویو پٹیشن کا کیس بھی سپریم کورٹ میں ڈالنے کی کوشش تو کریں گے، وہ معاملہ بھی چلے گا. عمران خان کے معاملات میں بھی ہم نئے جج سنیں گے. اچھا یہاں میرے بڑی اہم بات آپ کو بتانے لگوں، اس
ویلاگ کے بعد جو ہے اظہر صدیق صاحب سے بڑا اہم انٹرویو میں نے کیا ہے، اور اس انٹرویو میں نے بڑے ٹیکنیکل پوائنٹس وہ بتائے جو میرے بھی ذہن میں نہیں تھے. تو وہ آپ نے ضرور چیک کرنا ہے. اس کے بعد جو انٹرویو آئے گا اظہر صدیق صاحب کا، وہ بڑا اہم انٹرویو ہے، وہ ذرا چیک کیجیے گا، اس میں بہت ساری اہم باتیں. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.